बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इनसाइड स्विट्ज़रलैंड। अभी मैं जेनीवा में हूँ और यहाँ पर आई हूँ तो थोड़ा सा यहाँ के लोगों के रूटीन के बारे में आपको बता दूँ, डेली रूटीन के बारे में। ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, लाइक उनकी सुबह 6 बजे 7 बजे शुरू हो जाती है। 7 बजे अमूमन ये लोग नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद काम के लिए तैयारी करते हैं और अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। और नॉर्मली ये लोग हेल्दी डाइट को प्रेफर करते हैं। उनके नाश्ते में ज़्यादातर कॉफ़ी या चाय, टी और फासों ये लोग कहते हैं, हम पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वो लेते हैं और कन्फिक्यूर यानी जैम और बोग ये चीज़ें लेते हैं। ये मैटरनिटी है, हॉस्पिटल है और पोलाइट लोग हैं, अच्छे लोग हैं। 9 बजे अमूमन कामों पर चले जाते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दूँ तो ये लोग ज़्यादातर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कार्स और ये चीज़ें, कार्स और अदर जो ट्रांसपोर्ट है जो पर्सनली होती है वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए लोकल ट्रांसपोर्ट यानी बस, ट्रेन, ट्राम में सफ़र करना एक्सपेंसिव नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोग, मैं ख़ुद भी ईयरली टिकट ले लेती हूँ। तो जब ईयरली हाँ, उससे पहले ये साइकिल्स के बारे में बता दूँ। ज़्यादातर लोग साइकिल्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये इलेक्ट्रिकल साइकिल भी यूज़ करते हैं और जो पेडल्स वाली होती है हमारे आम जो वो वाली होती है, वो वर्जिश के लिए, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और लेकिन साइकिल का रिवाज यहाँ बहुत ज़्यादा है। अभी ये देखें, साइकिल्स पर लोग जाते हैं, इवन के हाइकिंग के लिए जब जाते हैं तो भी साइकिल अपने साथ लेके चले जाते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा होता है कि वो लोग उधर रुकवा देते हैं और आगे वो स्टिक्स लेके चले जाते हैं ऊपर। और मैं लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में बता रही थी। तो ईयरली टिकट यहाँ के लोग ले लेते हैं, तो फिर बस में जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है जाना आसान होता है, जिस भी स्टॉप पे, क्योंकि हर एक बस जो होती है ज़्यादातर 1 मिनट रुकती है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती। और अभी मैं ये फार्मेसी के करीब आ गई हूँ। ये फार्मेसी और दवाइयों और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी थोड़ा सा बता दूँगी। तो लोकल ट्रांसपोर्ट 60-70% लोग इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए एक्सपेंसिव पड़ता है, और जो लोग यहाँ रहते हैं ना, उनके लिए आसानी होती है। तो हुकूमत ने उनके लिए ये आसानी बनाई हुई है कि 1 साल के लिए भी लोग ले लेते हैं टिकट, 1 महीने के लिए भी ले लेते हैं, और 1 घंटे के लिए, इवन 1 घंटे के लिए भी लिया जाता है। तो यही आसानी होती है। अभी मैंने फार्मेसी आना है, लेकिन फार्मेसी से आगे मैंने ये देख लिया है, टैप वाटर है ये, तो ये साफ़ होता है, पीने के काबिल होता है। नीचे इनके ज़्यादातर लोगों के पास डॉग्स होते हैं, तो नीचे वो लोग पीते हैं, वो लोग नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह, कुत्ते पीते हैं, डॉग्स इस्तेमाल करते हैं। और जो ऊपर वाला है टैप नल का, तो हम लोग पी सकते हैं। और यहाँ अगर फॉरेनर्स भी आ जाए तो यहाँ पर ये ओ पोर्टेबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पानी पीने के लिए, पीने के काबिल है, ये साफ़ पानी है।
اور ابھی تھوڑا سا میں ہیلتھ انشورنس اور اس کے بارے میں بتا دوں. یہاں آنے سے پہلے انشورنس لینا ضروری ہے, اور انشورنس ڈفرینٹ کمپنیز کی بھی ہوتے ہیں, ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں, سستے بھی ہوتے ہیں, اور ایج کے لحاظ سے بھی ایکسپینسو اور سستے ہوتے ہیں. تو جب بندہ انشور ہو جاتا ہے, اور یہ لازمی ہے, اوبلیگیٹری ہے, تو جب انشورنس ہو جائے تو اس کے بعد پھر لیکن ہر ایک انشورنس جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس میں ساری چیزیں بعض دفعہ کور نہیں ہوتی, بعض دفعہ کور ہوتی ہے. کبھی کبھار یہ دانتوں کے لیے 2 مرتبہ جانا وہ انشورنس کے اندر آتا ہے. کبھی جب انشورنس ایکسپینسو نہ ہو تو پھر اس کے لیے الگ سا سسٹم ہے. اور اس طرح آنکھوں کے لیے بھی ہے, اور لینس کے لیے جب شیشے ظاہر ہے وہ کبھی کبھار انشورنس میں شامل ہوتے ہیں اینک کے لیے, اور کبھی کبھار فریم جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور جو بندہ ایکسپینسو لے لیتا ہے, ظاہر ہے برانڈڈ لے لیتا ہے, تو اس کے پیسے خود دینے پڑتے ہیں. ابھی یہ میں فارمیسی آئی ہوں, تو جب بندہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب دوائیوں کے لیے پیسے کہاں سے جمع کریں, کیا کریں کیا نہ کریں. کیونکہ پاکستان میں نے دیکھا ہے اور سہا ہے. میرا بھانجا بیمار ہوا تھا, ایک تو ادھر دوائیاں جعلی ہوتی ہے, اور میں یہ نہیں کہتی کہ ساری دوائیاں جعلی ہوتی ہیں, لیکن پتہ نہیں ہم لوگ اتنے دھوکے کیوں دیتے ہیں. ایک تو ہم لوگ آرگنائز نہیں ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری صبح 12 بجے بھی ہوتی ہے اور 2 بجے بھی ہوتی ہے. ہم ناشتہ 12 بجے بھی کر لیتے ہیں اور 2 بجے بھی کر لیتے ہیں, لیکن یہاں کے لوگ اس طرح نہیں کرتے. اور یہاں کے لوگ دھوکہ بھی نہیں کرتے کہ یعنی یہ اب انشورنس والی کمپنی پے کریں گی تو دڑا دڑ جاؤ اور لے آؤ چیزیں اور یہ کرو اور وہ کرو. تو یہاں وہ والا سسٹم بھی نہیں ہے. اور کیونکہ میں نے اپنے وہ بھانجے کی آپ کہہ دیں اپنی بہن کی وہ شیئر کرنی تھی. وہ بیمار ہو گیا تھا, تو پہلے تو اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کو کہاں لے کے جائیں. پھر جب کرتے کرتے انفارمیشن لے لی تو اسلام آباد کا ایک پتہ نہیں بڑا ہاسپٹل تھا, ادھر لے کے گئے. اور جب لے کے گئے تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ, ہیوج اماؤنٹ انہوں نے بتا دیا کہ انٹر ہونے سے پہلے یہ کر لے, فیس جمع کرا لے. تو میری بہنوئی وہ کہہ رہا تھا کہ میرے تو پیروں سے زمین اور سر سے آسمان. میں سوچ رہا تھا کہ وہ چلے گئے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب کروں تو کیا کروں. تو ایک تو ٹینشن بیماری کی ہوتی ہے, دوسری بندے کو یہ نہیں پتہ ہوتا انفارمیشن کی ہوتی ہے کہ کہاں سے کرے, اور تیسری جب انفارمیشن آ جائے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اب پیسے ہم کہاں سے کس طرح ارینج کریں. تو ہم کہتے ہیں کہ انشورنس حرام ہے, یہ ہے اور وہ ہے. تو پھر جب دیکھیں تو اس طرح کے مسئلے آ جائے تو پھر بندہ خیرات اور زکوٰۃ کے لیے بھی محتاج ہوتا ہے, اور چوری اور ڈاکے ڈالنے کے لیے بھی مجبور ہو جاتا ہے. تو ہم سسٹم کو نہیں بدل سکتے, لیکن اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. کوشش کر سکتے ہیں کہ محنت کر لیں. اور ریئلی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب کیا کہوں, کیا مشورے دوں. اور جب میں ادھر کے اس طرح آرگنائز لوگوں کو, پولائٹ لوگوں کو, کیونکہ یہ ہیلدی ہے مینٹلی طور پر اور ہم سکھ ہیں مینٹلی, تو اس وجہ سے بھی ہم کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم مینٹلی سکھ ہیں. ہم بس میں پھر یہی کہوں گی کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس. اور یہ بہت ہم غلط کر رہے ہیں کہ غریب کو اور غریب کر دیتے ہیں اور مالدار کو اور مالدار کر دیتے ہیں. ابھی یہ دیکھے خاتون آ گئی, اپنے ڈاگس کو پانی پلا دیا. میں نے ایک وہ زیادہ تر میں ظاہر ہے ہم اردو بولتے ہیں تو
کتے ہی استعمال کریں گے. تو میں نے کتے کہا تھا تو کسی نے کمنٹ میں, اور وہ مجھے خود بھی بہت فنی لگا تھا اور اچھا بھی لگا تھا کہ کتے, کسی نے وہ کمنٹ میں دوبارہ وہ میرا والا سینٹینس ریپیٹ کر کے لکھ لیا تھا, کمنٹ کر لیا تھا. تو تھوڑا سا ان کے ڈیلی لائف, ان لوگوں کے بارے میں بتانا تھا. اور ابھی میں آگے جاؤں گی تو اپنی ویڈیو بند کرتی ہوں ادھر. ابھی یہ دیکھیں ایک تھوڑا سا وہ بس آ رہی ہے, اس کے یہ لوکل ٹرانسپورٹ ہے اور ہر جگہ یہ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے. تو تھوڑا سا اس کا وہ کرا دوں, نظارہ کرا دوں. یہ دیکھیں ابھی ہر ایک اسٹاپ پہ یہ رکتی ہے. اور یہ والا سائڈ جو ہے تھوڑا سا مین روڈ کے پیچھے والے سائڈ پہ میں ہوں, تو اس وجہ سے زیادہ تر ٹیکسیز اور یہ چلتی ہے. ادروائز لوکل ٹرانسپورٹ ہر جگہ ٹائم پر ہی پہنچتی ہے. تو ابھی تھوڑا سا یہ ویو بھی دیکھ لے, میں کوشش کرتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ ابھی اسی فیلڈ میں خود کو ڈال دیا ہے, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اچھی سی اچھی ویڈیو بنا لوں اور کیمرہ نہ ہلے. لیکن پھر بھی جب میں بڑے اسکرین پر اپنی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو مجھے بہت ساری خامیاں نظر آتی ہیں. پلیز آپ لوگ اگر مجھے کچھ سجیسٹ کر سکتے ہیں, کچھ اچھے مشورے دے سکتے ہیں, تنقید برائے اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن تنقید نہ کریں. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو پر اچھے سے کمنٹ کریں گے, شیئر کریں گے اور آگے شیئر کریں گے اور اچھا سا کمنٹ کریں گے. سب کا بہت بہت شکریہ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.